انسان کو اپنا سائڈ ہی اسے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ میں کس سائڈ میں کھڑا ہوں، کیا آیا حق کی طرف کھڑا ہوں یا باطل کی طرف کھڑا ہوں. ایسا پرفتن دور اس دور میں ضروری ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ جڑے رہے، جس شکل کی بھی ہو، جس شکل کی محنت کے ساتھ بآسانی انسان ایمان والا جڑ سکتا ہو. جیسے علماء کرام ہیں تو ظاہر سی بات ہے تعلیم و تعلم میں الحمدللہ بڑے وسیع پیمانے پر علماء کرام کام کر رہے ہیں، روکھی سوکھی کھا کر بھی کام کر رہے ہیں، گزارا نہیں چل رہا تو بھی کر رہے ہیں، ہر طرح کی کڑوی کسیلی برداشت کر کے بھی کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی رکاوٹ اور عداوت کا سامنا کر کے بھی علماء کرام میدان میں اتر رہے ہیں. عوام کے لیے آسان راستہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بیٹھے، ان کی صحبت میں جا کر کے بیٹھنے سے یہاں بیٹھ کر پتہ نہیں چلتا کہ وہاں جا کر کیا ملے گا. جب ان کی صحبت میں جا کر بیٹھنا ہوتا ہے اور مسلسل ان کی صحبت میں رہنا ہوتا ہے تو اندر میں سے نور اجاگر ہوتا ہے، وہ ہدایت ہوتی ہے، وہ نور ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور اس سے بھی آسان شکل کہ اللہ پاک نے موجودہ زمانے میں مروجہ ایک محنت دعوت و تبلیغ کے نام سے تقریباً 100 سال مکمل ہونے آئے. اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے ایک بہار چلاتے ہیں تاکہ بندے اس بہار کے ساتھ جڑ کر کے اللہ تک پہنچنے میں ان کے لیے آسانی ہو اور ان کے لیے راستہ صاف ہو اور اللہ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. تو موجودہ زمانے میں یہ ایک بہار ہے، 100 سال سے چل رہی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس محنت کے ذریعے سے کیا فائدہ اٹھایا. جب آدمی دین کی محنت کے کسی بھی لائن کے ساتھ نہیں جڑتا تو شیطان اس کے اوپر حملہ اس بات کا کرتا ہے کہ اعتراض کا عادی بنا دیتا ہے. پھر وہ آدمی گاہے بگاہے ہر وقت کسی نہ کسی چیز پر اعتراض کرتا رہتا ہے، اور پھر رفتہ اس اعتراضات کی نحوست کی وجہ سے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور دین سے دور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کئی سال گزر جاتے ہیں مسجد کا رخ نہیں کرتا. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے اترنے والا عذاب سب سے پہلے دل پر اترتا ہے کہ دل ویران ہو جاتا ہے، عجیباً ویران، کہ آدمی کو اللہ کے کسی حکم پر چلنا اچھا ہی نہیں لگتا، نہ ذکر سے اس کی مناسبت ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے، نہ نماز سے کسی طرح کا اس کو لگاؤ ہے، نہ ذکر ہے نہ تلاوت ہے. اس لیے موجودہ زمانے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی شکل کے، کسی نہ کسی دین کی محنت کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں جڑے رہنا چاہیے. اللہ والوں کی صحبت میں رہنا آسان ہے، وہاں بیٹھ کر فیض حاصل کریں، اللہ سے قرب کا راستہ آسان ہو جائے گا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے گا. ورنہ یہ فتنوں کا زمانہ تو وہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آدمی رات کو مسلمان سوئے گا، صبح میں کافر اٹھے گا، اور صبح مسلمان ہو کر کے صبح کی ہوگی اور شام کو کافر ہو جائے. ایسے فتنوں کے دور ہیں، اس میں اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے کسی نہ کسی دن. اس سے آسان فائدہ سب سے
یہ ہوگا کہ دین کی محنت کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے دین کی وقعت اللہ دل میں ڈالے گا، اور اس وقعت کی وجہ سے آدمی کا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور کسی ایک عمل کے چھٹنے کی وجہ سے اندر سے دل میں رنجیدگی پیدا ہوگی اور پریشانی پیدا ہوگی کہ مجھ سے فلانا کام آج دین کا چھوٹ گیا، نماز چھوٹ گئی یا جماعت چھوٹ گئی یا ذکر چھوٹ گیا یا تلاوت چھوٹ گئی یا اللہ کا کوئی دوسرا امر چھوٹ گیا، تو اندر سے دل بے چین ہوگا، تو پھر آدمی اس فکر میں لگا رہے گا۔ اس کی بنیاد پر دین پر باقی رہنا اپنے آپ کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی آسان ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہزاروں واقعات ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے کیا کچھ قربان نہیں کیا انہوں نے، جان مال تن دھن ہر چیز کو قربان کیا۔ تو ہمارے زمانے میں ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے سب محنتیں آسان دی، علماء کی صحبت میں رہے یا دعوت کی محنت کے ساتھ جڑے رہے، اس بہانے اللہ کے گھر کا عادی بننا آسان ہو جائے کہ آدمی اللہ کے گھر کا عادی بن جائے، اللہ کے گھر میں اس کا دل لگنے لگے گا۔ یا رفائی کام ہے اس میں آج آدمی لگے، اللہ نے صلاحیت دی ہے دفاع میں لگے، لیکن ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ کے دین کی محنت کے کسی نہ کسی شکل کے ساتھ کسی نہ کسی درجہ جڑا رہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے اپنے دین کی بھی حفاظت فرمائیں گے، ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے، گاؤں کی، محلے کی، بستی کی اور پورے عالم کے اندر بسنے والے ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دین کی محنت ہم میں سے کسی ہر ایک سے اللہ اپنے دین کی محنت کو لے لے، یہی ہمارے لیے شرف ہے، یہی ہمارے لیے عزت ہے، اور یہی ہمارے لیے وقار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔